اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جان دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید کی آیات بینات کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال بوسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان آیات مطہرہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اس قرآن پاک کے صدقے سے ماہ مبارک کے بقیہ ایام کے روزے رکھنے کی ہمیں طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات کے سامنے دو آیات پیش کی گئی ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم۔ اکثر آپ لوگوں نے دکانوں کے اوپر بھی لگایا ہوتا ہے، لوگوں نے گاڑیوں کے اندر بھی لوہے قرآنی جس کو کہتے ہیں، حامیم عین سین قاف یاسین طٰہٰ، یہ سارے جو ہے ان سب کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اب یہ حروف مقطعات ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ترجمے والے قرآن پاک کے اندر ہر لفظ کا آپ کو ترجمہ مل جائے گا، لیکن جب ان الفاظ مطہرہ کی بات آئے گی تو وہاں پر یہی لکھا جائے گا الف لام میم حامیم، ان کا معنی نہیں لکھا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حروف مقطعات یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور یہ راز میرا رب جانتا ہے اور میرے رب کی عطا سے میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو اس کا علم حاصل نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں قرآن پاک کا معنی سمجھ آئے یا نہ آئے، پر اس کے حق ہونے پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمیں اسے حق ماننا ہے، چاہے ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں شک ہونا تو دور کی بات، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ہر طرح کے عیب و نقوص سے پاک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ قرآن پاک متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ریلوے لائن جو ہوتی ہے، جو ٹرین ہوتی ہے، وہ پوری لائن کے اوپر چلتی ہے، لیکن آپ کو وہ ہر جگہ نہیں ملتی۔ ٹرین اسی بندے کو ملتی ہے جو اسٹیشن پہ پہنچ جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں اسٹیشن ہوتا ہے اس کو وہ ٹرین ملتی ہے، اگرچہ پوری لائن پر چلتی ہے لیکن ملتی اسی کو ہے کہ جو اسٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح قرآن پاک کی ہدایت عام ہے۔ قرآن پاک حق کی طرف راہ دکھاتا ہے تو یہ فیض اس کا عام ہے، لیکن یہ دکھاتا اسی کو ہے کہ جس کے ہاتھ میں تقویٰ ہوتا ہے، جو تقوی کا لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے۔ تو متقین کے لیے یہ ہدایت ہے، بالکل ایسے ہی بلا تمثیل۔ اب سورج نکلا ہوا ہے، اس کی روشنی عام ہے، لیکن یہ روشنی ملتی اسی کو ہے کہ جو یہ روشنی لینا چاہتا ہے، جس کے اندر یہ روشنی کی طاقت ہے۔ چمگادڑ جو ہے وہ سورج کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو لہذا پتہ یہ چلا کہ روشنی جیسے سورج کی عام ہے پر ملتی اسی کو ہے کہ جو لینا چاہتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک کے ذریعے ہمیں ہدایت نصیب ہو تو پھر ہمیں تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا۔ اب پہلی بات تو یہ کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جناب بتائیے کہ تقویٰ کیا ہے، کس چیز کا نام تقویٰ ہے؟
تو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے آسان لفظوں سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا۔ جب آپ نے پوچھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کبھی کانٹے دار جھاڑیوں والے رستوں سے گزرے ہیں؟ یعنی ایسے رستے سے گزرے ہیں کہ جس کے دائیں بائیں جو ہیں وہ کانٹوں والی جھاڑیاں لگی ہوں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جی میں گزرا ہوں۔ فرمایا آپ وہاں سے کیسے گزرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب اس رستے سے گزرنا ہوتا ہے میں اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹتا ہوں، اپنے جسم کو بھی سکیڑتا ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھاڑیوں کے اندر میرا جسم یا میرے کپڑے الجھ نہ جائیں، تو میں اس انداز سے اس رستے سے نکل جاتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا حضور تقویٰ بھی بالکل اسی چیز کا نام ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ گناہوں کے کانٹوں سے بھری پڑی ہے۔ اب اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں سے نکلے تو اس کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھام کر اپنے آپ کو سمیٹ کر اس سے نکل جائے۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی جس طرح انسان کانٹوں سے بچ کر نکلتا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی بچاتا ہے، اپنے جسم کو بھی بچاتا ہے، فرمایا اسی طرح تقویٰ نام ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کر کے دنیا سے ایمان کی حالت میں جانے کا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے۔ اب تقویٰ ملے گا کیسے؟ کیونکہ ہم نے قرآن پاک کے ذریعے ہدایت حاصل کرنی ہے، لیکن قرآن پاک کی شرط یہ ہے کہ ہدایت متقین کو ملنی ہے۔ اب ہمیں تقویٰ چاہیے، تقویٰ ملے گا کیسے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، یہ صرف تم پر نہیں، تم سے پہلے والے جو لوگ تھے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم تک تمام امتوں پر روزے فرض رہے ہیں۔ اگرچہ احکامات اور ایام مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا۔ تو یہ ہمارے اوپر کوئی انوکھی عبادت مسلط نہیں کی گئی، ہمارے اوپر یہ انوکھی عبادت فرض نہیں کی گئی، بلکہ یہ پہلی امتوں پر بھی رہی ہے۔ اور اب جب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کنتم خیر امۃ، کہ تم بہترین امت ہو، تو اب جناب بہترین امت کا لیبل جب ہم نے لگا لیا تو اب ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی نا کہ حضور ابھی جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، عرض کی حضور کافر ہمیں مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، حضور مدد کیوں نہیں آتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کعبۃ اللہ سے ایسے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہ بات کی نا تو آپ ایسے سیدھے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلی جو امتیں تھیں نا ان کے سروں پر آرے چلائے گئے پر وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹے، ان کی کھالیں کھینچ لی گئی پر وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے۔ آپ نے فرمایا تم بھی اپنے دین پر ثابت قدم رہو۔ تو یعنی بہترین امت ہونے کا جب لیبل ہم پر لگا ہے تو اب رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اب روزے رکھنے میں ہائے ہائے نہیں ہونی چاہیے، اب روزے رکھتے ہوئے جناب ہمیں کوئی تکلیف یا اذیت نہیں ہونی چاہیے، اب روزے رکھنے کے اندر ہمیں کوئی اپنا دنیاوی مفاد زیادہ عزیز نہیں ہونا چاہیے، اس بنیاد پر کہ ہم بہترین امت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، اور وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ ادھر ادھر جو تم تقویٰ تلاش کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں، روزہ تم رکھو اللہ رب العزت تقویٰ تمہیں عطا فرمائے گا، روزہ رکھو تو بندے کو تقویٰ مل جائے گا۔ تو لہذا روزہ رکھنے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقویٰ رکھا ہوا ہے، تقویٰ انعام میں ملے گا۔ اب دیکھیے نا کہ کھانا پینا یہ حلال کام ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی حالت میں اس کو روک دیا۔ تو اب دیکھیے کہ انسان خود اپنی عقل سے سوچے کہ یار روزے کی حالت میں جب حلال کام کرنا جائز نہیں ہے تو پھر حرام کام کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو جس وقت انسان یہ سوچ کر حلال کاموں سے بھی بچے گا، یعنی کھانے پینے سے بھی بچے گا اور حرام کاموں سے بھی بچے گا،
تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے تقوی نہیں عطا فرمائے گا؟ تو خود بخود اس کو جناب وہ تقوی کی دولت مل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہی اس لیے ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں روزے تو رکھتا ہوں پر مجھے تقوی نصیب نہیں ہو رہا، میں روزے تو رکھ رہا ہوں پر مجھے وہ چاشنی نصیب نہیں ہو رہی۔ بھائی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بغیر پرہیز کے تو دوائی بھی اثر نہیں کرتی۔ اب بغیر پرہیز کے دوا اثر نہیں کرتی تو بغیر پرہیز کے روزہ کیسے اثر انداز ہوگا جی؟ کیا روزہ فقط اس چیز کا نام ہے کہ انسان نے صبح کھا لیا اور پھر جناب بھوکا پیاسا رہا، پھر شام کو جناب پھر کھا کر افطار کر لیا، اس چیز کا نام ہے؟ نہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور ولا عمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ فرمایا جو بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ کو نہ چھوڑے اور برے کاموں کو نہ چھوڑے تو پھر وہ یاد رکھے کہ اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ فقط جو ہے وہ بھوک اور پیاس تو برداشت کر رہا ہے پر حقیقت کے اندر وہ روزہ نہیں رکھ رہا۔ روزے کا مطلب تو یہ تھا کہ جناب میں نے روزہ رکھا ہے، میں روزہ دار ہوں۔ کیا مطلب؟ میری آنکھیں بھی روزہ دار ہے، میری زبان بھی روزہ دار ہے، میرے کان بھی روزہ دار ہے، میرے قدم بھی روزہ دار ہے، میرے ہاتھ بھی روزہ دار ہے اور میرا دل بھی روزے دار ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میرے پورے اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ اگر اعضاء کا روزہ نہیں ہے تو پھر وہ جو حدیث پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی نا کہ روزے کی حالت میں سونا بھی عبادت ہے، وہ عبادت کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب روزہ دار سو جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں، اس کے اعضاء اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں تو فرمایا کہ روزے دار کا سونا بھی پھر عبادت بن جاتا ہے۔ تو اگر میرے پورے اعضاء کا روزہ نہیں ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فقط بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہوں، حقیقت روزے کو نہیں پا رہا۔ اس لیے جناب جب روزہ رکھیں تو پھر جھوٹ نہ بولیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، حضرت سیدنا صفوان بن سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، بشر ہے۔ عرض کی حضور مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بخیل ہو سکتا ہے۔ عرض کی حضور مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا نہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا مومن کذاب نہیں ہو سکتا، مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے پھر بتایا کہ ہم لوگ تو جناب کسی نے جناب تھوڑی سی بات کر دی، سجدوں کے اوپر، اس کی رکعتوں کے اوپر، اس کے محراب کے اوپر ہم ڈل جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک معیار کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ نہ دیکھو کہ وہ بندہ سجدے کتنے کرتا ہے، بس یہ دیکھو کہ وہ سچ کتنا بولتا ہے۔ اب وہ سچ کتنا بولتا ہے جناب، اس کے سچ کو دیکھ کر اس کی ایمانداری کا حساب لگاؤ، اس کے سجدے دیکھ کر نہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جناب سجدے تو منافق بھی کرتے تھے، وہ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کرتے تھے۔ تو لہذا سچے ہونے کی اور امانت دار ہونے کی دلیل یہ نہیں کہ جناب وہ سجدے کتنے کرتا ہے، فرمایا دیکھو یہ کہ وہ سچ کتنا بولتا ہے۔ تو اس لیے جناب روزے کی حالت میں جناب جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ ایویں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور خصوصاً ہمارے تاجر حضرات وہ جناب قسمیں کھا کھا کر اپنا سامان بیچتے ہیں۔ جناب اللہ کی قسم جناب مجھے تو اتنی کی ملی ہے جی، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی قسمیں کھانے سے بھی منع فرمایا، یعنی تجارت کے دوران سچی قسمیں بھی کھانے سے منع فرمایا۔ کیوں جی؟ وہ قسمیں کھاتے کھاتے ہو سکتا ہے کہ انسان جھوٹ کی طرف چلا جائے، تو مطلب کہ سچی قسمیں کھانے سے آپ نے منع فرمایا، اور یہاں پر جناب جی جھوٹی قسمیں کھا کر چیز ہوتی ہے 80 کی۔ اور بھائی جب شریعت نے تجھے اختیار دیا کہ تو اپنی مرضی کے مطابق منافع مقرر کر کے تجھے منافع کتنا چاہیے، یہ تیرا اور رب کا معاملہ ہے کہ تو خود فیصلہ کر کہ تجھے کتنا منافع چاہیے۔ اگر یہ دکان والا جناب 70 روپے کی دے رہا ہے تو اگلا دکاندار اگر 80 روپے کی دے رہا ہے تو جناب اس کو اختیار ہے کہ جناب وہ نفع مقرر کرنے میں برحق ہے۔
جب شریعت نے یہ اختیار دیا تو پھر کیا ضرورت ہے کہ قسم کھا کر 80 روپے کی چیز لے کر بندہ کہے کہ اللہ کی قسم جناب مجھے 100 روپے کی پڑی ہے جی، میں نے 100 روپے کی خریدی ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مال کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع فانہ ینفق ثم یمحق، فرمایا کہ تجارت کے اندر جھوٹی قسمیں کھانوں سے بچو، اس لیے کہ جھوٹی قسمیں مال تو بکوا دیتی ہیں پر برکتیں ختم کر دیتی ہے۔ اب پھر برکتیں مال کے اندر نہیں رہتی۔ بندہ جناب جھوٹی قسمیں کھا کر 1000 کی چیز 1500 کی بیچ کر جب گھر آتا ہے نا تو گھر آ کر پتہ چلتا ہے کہ جناب جی بیٹا بیمار ہے جی، گھر آ کر پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ تو جناب فریج خراب ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب بندہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یا وہ جناب فریج والی دکان پر جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جناب کتنے کا کھاتا ہے، 2000 روپے کا جی۔ یہ ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے قسم کھائی، میں نے یقین کر لیا، میں نہیں جانتا کہ آپ سچ بول رہے ہیں پر جھوٹ بول رہے ہیں، پر یاد رکھیے میرا رب جانتا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے کہ جناب میں کتنا سچا ہوں اور کتنا جھوٹا ہوں۔ اس بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جھوٹی قسمیں کھانے سے منع فرمایا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ سب کہتے ہیں کہ جناب بندہ ایک جھوٹ بولے تو اسے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ بتائیے کہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ سچ بولتا ہے وہ نیکی کرتا ہے، اور جو بندہ نیکی کرتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے فرمایا وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ عرض کی حضور جہنم میں لے جانے والا عمل؟ فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا ہے تو پھر رب کی ناشکری کرتا ہے، اور جب وہ رب کی ناشکری کرتا ہے تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو یعنی جھوٹ جو ہے وہ انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، پر سچ کی ایسی خوشبو ہے اور سچ کی ایسی پاور ہے کہ سچ بولنے والے کو تو لے کر جاتا ہی ہے، ساتھ ہی جناب دوسروں کو بھی جنت کا راہی بنا دیتا ہے۔ ہم نے کتنی مرتبہ جناب واقعہ سنا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، بچے کو یاد ہے تقریباً کہ جناب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ماں نے فرمایا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، اور جب ڈاکوؤں نے جناب مال لوٹنا شروع کیا تو آپ نے سچ بولا، تو وہ ڈاکو جو جہنمی تھے آپ کے سچ کو سن کر وہ پکے سچے ولی بن چکے تھے، وہ ولی بن چکے تھے۔ تو یہ ہے سچ کی پاور۔ تو انسان کو چاہیے کہ جناب جھوٹ بول کر 1000 کمانے سے بہتر ہے کہ بندہ سچ بول کر 100 روپے کما لے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب جھوٹ بول کر میں نے 1000 تو کما لیا، پر میں نے اپنے رب اور اپنے محبوب کو ناراض کر دیا۔ لیکن جناب میں نے سچ بول کر کمایا تو 100 ہے، کمایا تو 100 ہے، پر میرے 100 کمانے پر میرا رب بھی راضی ہے، میرا محبوب بھی راضی ہے، اور اس انداز سے راضی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تو وہ کھجوریں لے کر آئے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھجوریں اٹھائی نا تو ان کے ہاتھ کے اوپر نا چھالے بنے ہوئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ کیا، ہاتھوں کو کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں مزدوری کرتا ہوں تو مزدوری کر کے میں اپنے حق حلال کرتا ہوں، تو لہذا اس لیے میرے ہاتھوں کے اندر چھالے بن گئے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوم لیا۔ عرض کی حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار میں ان ہاتھوں کو کیوں نہ چوموں جن ہاتھوں پر اللہ نے جہنم کو حرام فرما دیا ہے۔ تو یعنی بندہ ایسا کمائے کہ جس کے کمانے پر اللہ بھی راضی ہو اور اس کا محبوب بھی راضی ہو۔ تو لہذا ایسے 1000 سے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ 100 روپے کما لے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب یہاں تک فرمایا کہ ہمارے اندر سے اگر پسینے کی بو آ رہی ہو نا تو ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، کوئی کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پسینے کی بو ہی ہوتی ہے یا جناب جی منہ سے نکلنے والی بو ہی ہوتی ہے، نہ جھوٹ کی بھی بو ہوتی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں، اس قدر جناب جھوٹ کی بو ہوتی ہے کہ 1 میل دور فرشتوں کو جانا پڑتا ہے۔ تو لہذا یہ تو پھر بھی ماہ رمضان المبارک ہے، اس مہینے کے اندر اگر نیکیاں کرنے پر جناب یہ دگنا ثواب ملتا ہے نا، تو جناب اسی طرح گناہ کرنے پر بھی دگنا گناہ ملتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو تو پھر جھوٹ سے بچو۔ اچھا پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به،
آپ نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ سے نہیں بچتا اور برے کاموں سے نہیں بچتا، اب جھوٹ بولنا بھی برا کام ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جھوٹ کا صراحتاً ذکر فرمایا، پھر بعد میں برے کاموں کا ذکر فرمایا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جناب اکثر گناہ جو ہے اس کی جڑ ہمیں جھوٹی نظر آتی ہے، اس کی بنیاد ہمیں جھوٹی نظر آتی ہے۔ بلکہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی کہ جناب میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ کے اس مذہب کے اندر زنا بھی حرام ہے، چوری بھی حرام ہے، جھوٹ بھی حرام ہے، اور شراب نوشی بھی حرام ہے، تو لہذا اس لیے میں اب یہ چاروں چیزیں تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اسلام لے کر آؤں، تو آپ ایسا کیجئے کوئی ایک چیز چھڑوا لیں مجھ سے اور باقیوں کی مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں اسلام قبول کر لوں۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ چلو ایسا کرو کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب اس نے مطلب بتایا کہ مجھے عادت زنا کی بھی ہے، مجھے شراب کی بھی ہے، مجھے چوری کی بھی ہے۔ اب کتنے بڑے بڑے جرم ہیں، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، ہمارے نزدیک کتنے بڑے گناہ ہیں، پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب جناب جب وہ زنا کرنے کی طرف جانے لگا نا، اس کا دل للچایا، اس کے دل میں خیال آیا کہ یار جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ تو نے زنا کیا تھا، تو اگر میں جھوٹ بولوں گا تو وعدہ خلافی ہوگی، اور اگر سچ بولوں گا تو کتنا بدبخت ہوں گا کہ ایک نبی کی بارگاہ میں یہ بات کروں۔ اس نے کہا چلو یار زنا نہیں کرتا۔ پھر شراب پینے کا من کیا اس کا، تو شراب پینے سے پہلے اس کے دل کے اندر یہی خیال آیا کہ حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، حضور کی بارگاہ میں جانا ہے، تو وہاں جا کر میں کیا جواب دوں گا۔ اس نے شراب کو بھی چھوڑ دیا جناب، چوری کرنے جانے لگا۔ پھر خیال آیا محبوب کی بارگاہ میں چور بن کے جاؤں گا تو بارگاہ کی جناب بے ادبی، اور اگر جھوٹ بولوں گا تو جناب وعدہ خلافی ہوگی۔ اس نے چوری کو بھی چھوڑ دیا۔ اگلے دن صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہوئے تھے، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر قدموں کو بوسہ دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے جھوٹ چھڑا کر مجھ سے ساری برائیوں کو دور کر دیا ہے۔ تو یعنی ایک جھوٹ چھڑایا، اس کے چھڑانے پر جناب ساری برائیاں ہی دور ہو چکی ہیں۔ تو لہذا جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ اکثر گناہوں کی بنیاد ہمیں جھوٹ ہی نظر آتا ہے۔ اور پھر آج جناب کھانا کھا لیں، مجھے بھوک بھی ہوتی ہے، مجھے بھوک ہوتی ہے، لیکن میں کیا کہتا ہوں، نہیں جناب مجھے بھوک نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اتنی سی بات کے اوپر جو ہے وہ جھوٹ بول دیا گیا۔ بزرگان دین نے ایک طریقہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو تواضع کرنے والا ہے نا، وہ سچی تواضع کرے، جھوٹی نہ کرے۔ اب یہ نہ ہو کہ جناب وہ کہے کہ جناب اس نے کون سا کھانا ہے، بعد میں اس کو کہے آجا کھا لے یار، اگر وہ کھانے بیٹھ جائے تو پھر من ہی من میں کہتا رہے کتنا بھوکا ہے یار یہ بندہ، کہ جناب میں نے تو ایسے مذاق کیا تھا، یہ سچی جناب کھانے آ گیا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو میزبانی کرنا چاہتا ہے وہ جھوٹی تواضع نہ کرے، جھوٹی مہمان نوازی نہ کرے، وہ سچی کرے۔ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو صلح ہی نہ مارے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھا کرے کہ جناب اگر میرے پاس اتنا ہی ہے کہ میں کھا سکتا ہوں تو جناب اخوت و بھائی چارگی کا تقاضا تو یہی ہے کہ میں آپ کو دوں، لیکن اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ میں آپ کو دوں اور بات میں میرے دل کے اندر بدگمانی آئے، تو بزرگان دین نے فرمایا پھر بہتر یہ ہے کہ نکر پہ لگ کے اکیلا کھا لے، وہ اکیلا کھا لے، یہ تیرے لیے بہتر ہے بجائے اس کے بعد میں تو اس کو کوستا رہے۔ فرمایا کہ جھوٹی تواضع نہ کرے، اور جو آنے والا ہے وہ جھوٹا تکلف نہ کرے۔ یہ جھوٹا تکلف ہوتا ہے نا جناب، بندے کو بھوک ہوتی ہے اور نہیں جناب جی، اور نہیں جناب جی آپ کھائیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، اور آپ بڑی مجاہدہ تھی، بڑی مجاہدہ تھی آپ جناب۔ آپ نے نا ایک مرتبہ جو خیمے کا بانس ہوتا ہے نا، اس بانس کے ساتھ آپ نے 9 کافروں کو واصل جہنم کیا تھا، صرف کس لیے؟ اپنی عزت اور اسلام کو بچانے کے لیے۔ ایک بانس کے ساتھ، مطلب ایسی مجاہدہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئی نا، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا پیش کیا، آپ نے فرمایا کھانا کھاؤ، تو آپ نے عرض کی کہ حضور مجھے بھوک نہیں ہے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمعنا جوعا ولا کذبا، فرمایا کبھی بھی بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، کبھی بھی بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ مطلب کہ اگر تمہیں بھوک لگی ہے، کوئی صلح مارے تو کھا لو، اس کو جناب جی بے شرمی اور بد تہذیبی نہیں کہتے۔
اصل میں ہمیں یہی سکھلایا جاتا ہے نا، وہ ہم نے اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں. مہمان جانا ہے تو جناب انہوں نے ہمارے سامنے بسکٹ رکھ دیے. اب ہم نے بچوں کو سکھایا ہوا ہے کہ بیٹا 1-2 بسکٹ چھوڑ دینے ہیں. اگرچہ بچے کو بھوک بھی ہے، مجھے بھی بھوک ہے، لیکن نہیں، میرے نزدیک جناب تہذیب والا بندہ وہ ہے جو اب پورا پیکٹ کھا لے پر 1 یا 2 بسکٹ چھوڑ دے. پوری بوتل پی لیتے ہیں جناب، جو آخر میں جناب جو گلاس کے اندر تھوڑا سا بچ جائے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں جی؟ چھوڑ دینا، یہ اس کو جناب جو ہم تہذیب کہتے ہیں، نہ یہ تہذیبیں وہ نہیں ہیں جو ہم نے بنائی ہیں، اس کو تہذیب نہیں کہتے. تہذیب وہی ہے جو شریعت نے ہمیں سکھلائی ہے. شریعت نے کہا بھوک لگی ہے کھاؤ، اگر وافر مقدار میں ہے تو وافر مقدار میں کھاؤ. یہ وہ اصول نہیں ہے کہ جو ہم نے بنایا کہ جناب یہی شریعت کے اصول ہوں گے. نہ شریعت کا اصول یہ ہے، کسی نے صلح ماری، جانتا ہے یا نہیں جانتا، بھوک لگی ہے تو کھا لو. جھوٹ نہ بولو اس کو جناب جی نہیں جناب مجھے بھوک نہیں ہے، فرمایا کھا لو. اس کو بد تہذیبی نہیں کہتے. جھوٹا تکلف کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ بیٹھ کر کھا لے. تو لہذا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جناب جی جھوٹ بولنا یہ غلط بات ہے. اور اب جب ہم غور کریں نا اپنے بزرگان دین پر تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جناب ان کی زندگیوں کے اندر سچ کی کتنی اہمیت تھی. حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صرف غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور اس جنگ کے اندر نا کچھ منافقین بھی نہیں گئے. اب جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس تشریف لائے نا، تو جب آپ تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو بلا لیا، فرمایا کہ ہاں بتاؤ بھائی کیوں نہیں پہنچے تم؟ تو ہر منافق آتا وہ قسمیں کھاتا کہ جناب جی اللہ دی قسمیں جناب مجھے یہ مرض تھا، مجھے یہ مصیبت تھی، مجھے یہ آزمائش پیش آ گئی. وہ جھوٹی قسمیں کھاتے. میرے محبوب جانتے بھی تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ جانتے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن پھر بھی فرماتے جاؤ تجھے معاف کیا، جاؤ تجھے معاف کیا، جاؤ تجھے معاف کیا. حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دل میں خیال آیا کہ یار حضور تو ایسے معاف کر رہے ہیں، تو فوراً دل نے آواز دی نانا کعب، جھوٹ بول کر حضور کی رضامندی سے بہتر ہے کہ سچ بول کر حضور سے ناراضگی مول لے لے، کہ حضور ناراض ہو جائیں لیکن سچ بول، یہ تیرے لیے بہتر ہے. آپ نے سچ بولا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور ایسے ناراض ہوئے کہ جناب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا، اور مجھے ایسے لگتا تھا کہ جناب اللہ کی زمین میرے اوپر تنگ ہو چکی ہے اور کوئی مجھے جانتا ہی نہیں ہے. اس قدر آپ نے 50 دن گزارے حضور کی ناراضگی کے اندر. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جناب اس ناراضگی کے اندر مزہ پتہ کتنا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھتا تھا نا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو میرے محبوب ایسے کر کے مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے، اور جب میں ایسے کر کے دیکھتا تھا تو آپ چہرے مبارک پھیر لیتے تھے. یعنی اس ناراضگی کا اتنا مزہ تھا. اور جس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے معافی کا اعلان ہوا نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ میرے محبوب اتنے خوش تھے کہ آپ کا چہرہ انور ایسے کھل رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند کھلتا ہے. تو بتائیے نا پھر جناب ایسی ناراضگی پر بندہ جان نہ قربان کر دے تو اور کیا ہے کہ میرے محبوب اتنا خوش ہوئے. اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مجھ پر بہت انعام ہے، لیکن سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائی. جنہوں نے جھوٹ بولے تھے فرمایا ان کا ایمان برباد ہو گیا، اور میں سچ بول کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار گیا. تو لہذا ہمارے بزرگان دین نے تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول لی، لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑا. اور کوفہ کے اندر نا ایک حضرت حتیت نامی ایک عبادت گزار تھے، تو وہ بڑے پکے سچے جناب جی مومن تھے. حجاج بن یوسف آپ جانتے ہیں بڑا ظالم تھا. اس نے ایک دن پکڑ لیا انہیں، کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے تو بڑا سچ بولتا ہے. آپ نے فرمایا ہاں. تو کہنے لگا کہ اب جو میں پوچھوں گا نا اس کا جواب دینا. آپ نے فرمایا پوچھ. کیا پوچھتا ہے؟ کہنے لگا کہ بتا میرے بارے میں کیا خیال ہے. آپ نے فرمایا تو اس سے بڑا ظالم دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. اس کے سامنے مطلب کہ حکمران ہے. اس نے کہا کہ بتا میرے بارے میں کیا کہتا ہے. خوشامد نہیں کی، سچ بولا. آپ نے فرمایا کہ تو اس سے بڑا ظالم ہی کوئی نہیں ہے. حجاج نے کہا کہ میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا، تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا، بتا میرے بارے میں کیا کہتا ہے، کوئی تکلفانہ جملے بول. آپ نے فرمایا نانا مر جاؤں گا پر سچ بولوں گا کہ تو بڑا ظالم ہے، تو بڑا ظالم ہے. تو حجاج نے جناب حضرت حتیت کی جناب کھال اتروائی، اس پر جناب مرچیں لگائی، پر آخری وقت تک حضرت حتیت ہی فرما رہے تھے کہ تو بڑا ظالم ہے.
اس طرح کرتے کرتے آپ نے جناب جان قربان کر دی، پر جھوٹ نہیں بولا آپ نے، ہاں سچ بول کر جناب اپنی آپ نے جان قربان کر دی، خوشامد نہیں کی۔ آپ یاد رکھیے کہ یہ جو خوشامد ہوتی ہے نا، اس کو بھی جھوٹ ہی کہتے ہیں، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اور خوشامد جو ہوتی ہے وہ انسان کا ایسا بیڑا غرق کر دیتی ہے جیسے اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے اندر معیشت کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، کہ اس وقت جناب جو پہلے اچھے حال کے اندر تھے، مطلب کہ اب وہ تنگ دست بن گئے، اور جو پہلے تنگ دست تھے اب وہ خودکشیوں کے نوبت پر آ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب جی ہمارے خوشامد پرست جو ہے حکمران تھے، ان کو کہا گیا جناب سب ٹھیک ہے جی، سب ٹھیک ہے۔ رمضان کے اندر جناب وہ مسلمان جو نکلے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحریک لبیک والے، ان کو شہید کر دیا گیا، اور جناب سب ٹھیک ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہہ دی جناب کوئی مسئلہ نہیں جناب، یہ چھوٹا سا طبقہ ہے جی، یہ تھوڑے سے لوگ ہیں جناب جی، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے جی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب جی آپ کے خاکے بنائے گئے، اور جناب جی سفیر کو نکالو۔ اس نے کہا جناب خوشامدیوں، وہ جناب کیا بات کر رہے ہیں آپ، ان کی بات مانیں گے، مولویوں کی بات مانیں گے؟ اور جناب چھوڑے جناب، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوتا جناب۔ وہ خوشامدی آئے، لیکن یاد رکھیے کہ جو سچا ہوتا ہے نا وہ بچاتا ہے، اور خوشامدی ہلاک کرتا ہے۔ جو خوشامدی ہوتا ہے نا وہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے احب الناس الیہ من رفع الیہ عیوبی، فرمایا لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر میرا محبوب وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتائے، جو مجھے میرے عیبوں پر واقفیت دے، فرمایا وہ میرا سچا محبوب ہے۔ ہم بھی جناب ایسے ہی دوست تلاش کرتے ہیں کہ جناب جو بس کہتے رہے او جناب واہ 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 جناب جی کیا بات ہے آپ کی، آپ نے کیا کام کر دیا، زنا کر کے آ رہا ہے واہ شیر لگا ہے، قتل کر کے آ رہا ہے واہ دلیر ہے جناب۔ تو جناب اس سے کیا ہوا، دنیا بھی بندے کی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس بنیاد پر ہمیشہ یار سچا وہی ہوتا ہے، اب وہی سچا یار ہوتا ہے کہ اگر آپ گناہ کی طرف جا رہے ہیں وہ آپ کو کہے کہ بھائی واپس آ وگرنہ راستے جدا ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ جناب جی وہ گناہ کی طرف جا رہا ہو اور آپ کہے کوئی بات نہیں یار یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو لہذا سچ بولیں جناب، سچ بولیں، سچوں کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ العظیم دنیا بھی آپ کی ہوگی اور آخرت بھی آپ کی ہوگی۔ اور اگر آپ جھوٹوں کے جناب فریب کے اندر رہے نا تو پھر اسی طرح تباہ و برباد ہو جائیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور آپ کی جڑیں بھی کاٹ دی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں دین متین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔